اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل الساعة موعدهم، بلکہ قیامت ہی ان کے وعدے کا دن ہے. والساعة أدہا وأمر، اور قیامت تو بہت ہولناک اور بہت کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین گمراہی اور عذاب میں ہوں گے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل. ذوقوا مس سقر، حکم ہوگا کہ چکھو اب مزے دوزخ کے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے ساتھ. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم نہ ہوگا مگر ایک آنکھ چھپکنے کی طرح. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا تم جیسوں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو کی ہے انہوں نے صحیفوں میں ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا گیا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار باغاتوں اور نہر میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچی ٹھہرنے کی جگہ میں. عند ملیک مقتدر، اس ذات کے پاس جو بادشاہت والا و قدرت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القمر کا آخری رکوع آیت نمبر 46 سے لے کر 55 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب کے 5 نمونے بیان فرمائے. کس طرح ہم نے پہلی قوموں کو تباہ کیا
اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور پیغام کا انکار کر رہے ہیں، یہ کوئی ان سے بہتر نہیں ہے، یا ان کے لیے کوئی ایسا صحیفہ نہیں لکھا گیا کہ ان کو پکڑنی ہوگی جو مرضی کرتے رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو عذاب ان پر کیوں نہیں آتا؟ آج کے شو میں بتایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پہ آ جائے گا اور پھر پکڑے جائیں گے۔ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا دن ہے، وعدے کا وقت قیامت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں قیامت کو کہ وہ کتنی ہولناک اور کتنی کڑوی ہوگی، اور اس دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کو اس کا احساس نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کا انجام کتنا ہولناک ہونے والا ہے۔ والساعۃ ادھیٰ، وہ بہت ہی ہولناک، بہت ہی خطرناک، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، ایک بہت بڑی آفت، ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخو پکار مچا دینے والی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، تم کیا جانو وہ کیا ہے، تمہیں کیا احساس کہ وہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ روح کی اڑتے ہوئے گالوں کی طرح ہوں گے۔ اور جس دن تحسین کر دیا جائے گا اور ہلاکت مجرمین کا مقدر بن جائے گی، اس دن سے ڈرو۔ بل الساعۃ موعدہم، وہ قیامت جو اتنی ہولناکیوں کے ساتھ آنے والی ہے وہی ان کے وعدے کا دن ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اس کی کڑواہٹ کو اور اس کی سختی کو یہ نہیں جانتے کہ وہ کیسی سخت ہے۔ ہاں، ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین گمراہی میں اور سعر نشے میں ہے، یا سعر عذاب میں۔ آج دنیا میں گمراہی میں ہے اور نشے میں ہے، اپنی مستی میں مست ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں، اور وہاں دن قیامت کے فرمایا کہ پھر عذاب میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، گھسیٹا جائے گا آگ میں چہروں کے بل۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، محشر کے میدان میں جب الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو چیخے گا بندہ اور کہے گا کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، یا لیتہا لم اوتی کتابا، مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی تو کتنی اچھی بات تھی۔ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے حساب نہ دینا ہوتا تو کیا مزے ہوتے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ جائے اور میں مر جاؤں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی مجھ سے گئی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال بھی مجھ سے گیا، سلطنت بھی گئی۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو اور دوزخ میں گھسیٹو اس کو آج۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیروں کے اندر 70 زنجیروں میں جکڑو اس کو اور دوزخ میں گھسیٹو۔ یہاں فرماتے ہیں یسحبون فی النار علی وجوہہم، چہرے کے بل الٹا کر کے گھسیٹو اس کو دوزخ کے اندر۔ ذوقوا مس سقر، چکھو اب مزے دوزخ کے، سقر بھی دوزخ کا نام ہے، دوزخ کے مزے چکھو اب۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور کفر کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، اب چکھو مزے جہنم میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے آگے بیان کیا کہ دیکھو ہر چیز کی تخلیق ہم نے کی ہے ایک مقدار کے ساتھ، مہلت دی ہے تو وہ بھی ایک مقدار تک، ایک حد تک، زندگی دی ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، ایک مہلت ہے، اور اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ فرماتے ہیں جب میرا حکم آ جاتا ہے تو ایک لمحہ ساری کائنات والے زور لگائیں
اور کہیں کہ اس کی موت 1 سیکنڈ کے بعد آ جائے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات والے زور لگا لیں اور ساری کائنات والے مل جائیں، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ اپنے وقت سے نہ پہلے اور نہ وقت سے بعد، جو رات اللہ تعالیٰ نے قبر میں لکھی ہے وہ قبر کے اندر ہی آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، اور قبر والی رات باہر نہیں آ سکتی۔ فرمایا 1 لمحہ نہ کوئی آگے ہو سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہو سکتا ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اسی طرح ہو کر ہی رہتا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ، اسی سے نکلا ہے نا تقدیر، تقدیر بھی اسی سے نکلا ہے، جس کہ ایمان بالقدر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، کہ ہمارا ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کہ تقدیر 2 قسم کی ہے، ایک معلق اور ایک مبرم، ایک معلق اور ایک مبرم۔ مبرم کا معنی اٹل، معلق کا معنی لٹکی ہوئی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ میری زندگی مثال کے طور پہ 50 سال ہے، اور 50 سال کے بعد میں نے مر جانا ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے۔ اس سے آگے پیچھے ساری کائنات والے تل لگائیں، میں بڑی کوشش کروں اپنی جان کی حفاظت کی، ہر قسم کے دوائیاں کھاؤں، نسخے کھاؤں، احتیاط کروں، لیکن میں نے مر کر جو اللہ کا فیصلہ ہے اس سے 1 لمحہ بھی لیٹ نہیں ہونا، میں نے مر جانا ہے۔ یہ ہے تقدیر مبرم، اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ اب جناب میری موت تو آئے گی، جیسے میں نے مثال دی مثلا 50 سال کے بعد، لیکن کس انداز میں آئے گی؟ میں مجرم بن کے جاؤں گا یا میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے جاؤں گا؟ یہ ہے تقدیر معلق، میرے اعمال کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اگر میں نے عمل درست کیا تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جاؤں گا تو مہمان بن کے جاؤں گا، اور اگر میں نے عمل غلط کیے تو میں مجرم بن کے جاؤں گا۔ یہ ہے معلق تقدیر، لٹکی ہوئی۔ سمجھ میں آئیے؟ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کے ساتھ جوڑ دی ہیں، میں نے یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں کیا تو یوں ہو جائے گا، لیکن بعض ہے اٹل فیصلے، اور ان کو کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگے کسی کی ہنرمندی اور کسی کی کاریگری وہ نہیں چل سکتی، نہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری چل سکتی ہے اور نہ جناب دم والے کا دم چل سکتا ہے۔ قرآن نے دونوں باتوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا جب روح الگ تک آ جاتا ہے تم دم والوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے، وکیل من راق، کوئی دم والا آ جائے، فرمایا نہ کوئی دم والا ٹال سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر حکیم ٹال سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، میں جس کی روح کو نکالوں ہے کوئی طاقت دنیا میں جو اس کو واپس لے جائے؟ تو فرماتے ہیں ایک وقت مقرر ہے، اور جب ہمارا وقت آ جاتا ہے اور ہمارا فیصلہ ہونے لگتا ہے پھر کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا امر ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہوتا ہے۔ اب یہ بھی اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ کے لیے اتنا وقت بھی لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس ادھر ارادہ اور ادھر وجود۔ فرمایا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ ارادہ فرمائے ایک لمحے کے اندر ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دے اور نیست و نابود کر دے اور وہ ختم کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور وہ چاہے تو سب مرے ہوئوں کو ایک لمحے میں دوبارہ کھڑا کر لے، یہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کا لمح بصر، جیسے آنکھ چھپکتی ہے اتنی دیر بھی نہیں لگے گی تم سب مر جاؤ گے، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی تم سب اٹھ جاؤ گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کے نمونے دیکھنے ہوں تو پہلے قوموں کو دیکھو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، ہم نے تم سے پہلے تم جیسے کئی تباہ کر دیے، کئی برباد کر دیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوموں کے حالات کو دیکھو، جاؤ ان کے کھنڈرات کو دیکھو، جاؤ ان کے تباہ شدہ مکانات کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز اور ہر دھندا
اور ہر کام جو کوئی کرتا ہے فی الزبر وہ صحیفوں میں لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین موجود ہیں. اس سے قبل ہم سورہ قاف میں پڑھ چکے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا جو آدمی منہ سے بات نکالتا ہے نگران بیٹھے ہیں اس کو نوٹ کیے جا رہے ہیں, اس کو لکھے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے جس کو وہ ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے, لائٹ لے رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ دوزخ کے اندر 70 سال کی مسافت نیچے جا گرتا ہے. اتنا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسا جملہ بولا جو کسی دوسری بیوی کی بظاہر حقارت والا تھا, اس کے قد کے اوپر عیب تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا جملہ ہے اگر یہ میٹھے سمندر پہ ڈال دیا جائے سارا سمندر ہی کڑوا ہو جائے. فرمایا جو یہ کرتے ہیں, جو یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں, نوٹ کی جا رہی ہیں, کسی کی کوئی بات بھی چھپنے والی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں پھر زبر صحیفوں میں جا رہی ہیں, کرامن کاتبین بیٹھے ہوئی ہیں اور ہر ایک کی ہر بات کو کیا کر رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور ہر صغیر اور کبیر لکھا جا رہا ہے, چھوٹا بڑا, ہر عمل بھی, ہر گناہ بھی, ہر نیکی بھی. جی فرماتے ہیں نا کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, فرمایا نیکی میں سے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. چھوٹی سے چھوٹی نیکی, راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہٹا کے جاؤ, یہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا, یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. اور اگر کسی کے ساتھ چھوٹی سی بھلائی کر سکتے ہو اس کو بھی جانے نہ دو. آپ نے دیکھا کوئی بندہ سامان اٹھا کے جا رہا ہے, تھوڑا سا 2 قدم اس کے ساتھ تعاون کر دیا, اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو, اس کو بھی ہلکا نہ. یہ ترازو میں بڑی وزنی ہو جائے گی. یہ نیکی کا جب ساری نیکیاں تولی جائیں گی نا, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ترازو میں وزنی ہو جائیں گی. وہ نہیں علماء آپ کو اکثر حدیث سناتے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے بغیر گزر گئی ہو. کیوں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں تولی جائیں گی اور ان کلمات کا بڑا وزن ہوگا وہاں پہ. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. ایسے 2 چھوٹے سے کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں, نہ کوئی ٹائم لگتا ہے, نہ کوئی دقت ہے, نہ کوئی مشکل ہے, لیکن دن قیامت کے ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نہ کوئی دیر لگی, نہ کوئی مشقت ہوئی, نہ کوئی دقت ہوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑے وزنی ہوں گے ترازو, میزان کو بھاری کرنے والے ہوں گے اور ترازو کو جھکانے والے ہوں گے. اللہ کو بڑے پیارے ہیں. اب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں فرمایا مت سمجھو کسی کو حقیر. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, اور یہ صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ, صغیرہ نیکی یا کبیرہ نیکی, چھوٹی یا سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں, سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں, ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے. اسی طرح گناہ کا چھوٹی سی غلطی اور خیر جی اس کو تو کوئی اتنا بڑا گناہ ہی نہیں ہے, اور یہی چھوٹی چھوٹی مل کے پھر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو. اس لیے علماء نے فرمایا نا لا کبیرۃ بالاستغفار ولا صغیرۃ بالاصرار. جب بندہ گناہ پہ ڈٹ جائے نا, چاہے وہ چھوٹا ہی صغیرہ گناہ کیوں نہ ہو, وہ بھی دن قیامت کے کبیرہ نظر آئے گا, بڑھ جائے گا. اتنا ڈٹ گیا بندے نے, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا اور جناب روزانہ کیے جا رہا ہے, جناب ڈٹا ہوا ہے اپنی جناب اسی گناہ پہ, تو یہ کبیرہ ہو جائے گا. ولا کبیرۃ بالاستغفار, اور بڑے سے بڑا گناہ بھی جب اللہ سے استغفار کر لیں گے نا, معافی مانگنے وہ ختم ہو جائے گا, کبیرہ نہیں رہے گا. اس لیے استغفار کی کثرت اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ان المتقین فی جنات و نہر, یہ تو صفات مجرمین کی, اور متقین فرمائے ان المتقین تقوی والے, پرہیزگار, بچ کے زندگی گزارنے والے, فی جنات و نہر, وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق, مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو, ٹھکانہ. صدق کا معنی سچا, وہی سچا ٹھکانہ ہے. باقی چاہے جتنی مرضی کوٹھیاں کیوں نہ ہوں, سب عارضی ہیں اور سب گھونسلے ہیں, آج نہیں تو کل گر جائیں گے. گھونسلے ہوتے ہیں
بارش کے ساتھ گر جاتے ہیں، ہوا اور جھکڑ کے طوفانوں کے جھٹکے لگتے ہیں تو وہاں گر جاتے ہیں. کسی کا گھونسلہ آج گر جائے گا، کسی کا کل گر جائے گا. کسی کی جھونپڑی ہے یا کسی کی کوٹری ہے، یہ سب گھونسلے ہیں، یہ عارضی وقت ہیں اور یہ سچے ٹھکانے نہیں ہیں. فی مقعد صدق، سچا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وہ ایسا ٹھکانہ ہے جس کو جنت والا گھر مل گیا، پھر اس گھر سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان کو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. ایک بندے کو جو میراث سے والد صاحب کی میراث سے جو مکان ملتا ہے نا، کہتا ہے میرے پیو دی میراث ہے. لوگ قتل ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ میں اس زمین پہ کسی کو کیوں قدم رکھنے دوں، میرے باپ دادا کی میراث ہے، میں زمین پہ کیوں قدم رکھنے دوں، یہ تو میراث سے مجھے ملی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو مجھے راضی کرنا. اولئک هم الوارثون، تیرے باپ دادا کی میراث اتنی پکی نہیں ہوگی جتنی جنت پکی تیرے نام پر. سبحان اللہ. الذین یرثون الفردوس، تجھے وارث بناؤں گا جنت الفردوس کا. ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ تجھے وہاں رکھوں گا. تو فرمایا فی مقعد صدق، وہی سچا ٹھکانہ، وہی پکا ٹھکانہ. کہاں پہ یا اللہ؟ عند ملیک مقتدر، اس کے پاس جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے پاس. مقتدر، جو عاجز نہیں، بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا، اقتدار والا ہے. باقی سب کے اقتدار فانی ہیں، باقی سب کی حکومتیں ختم ہو جانے والی ہیں، سب کی کرسیاں وہ ہل جانے والی ہیں. جس کی کرسی کو زوال نہیں، جس کے اقتدار کو زوال نہیں، وہ تمہارا رب ہے اور اس کے پاس ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بلکہ قیامت ہی ان کے لیے وعدہ مقررہ ہے، اور قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین گمراہی میں اور عذاب میں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس سے وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل. حکم ہوگا ذوقوا مس سقر، چکھو اب دوزخ کے مزے، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار اندازے کے ساتھ پیدا کیا. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا امر صرف ایک آنکھ جھپکنے کی طرح ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا تم جیسوں کو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز ہم نے اس کو صحیفوں میں ڈال دیا، جو انہوں نے کیا اس کو صحیفوں میں لکھوا دیا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر صغیر و کبیر لکھا جا رہا ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچے ٹھکانے میں جو بادشاہ ہے اور قدرت والا ہے اس کے پاس. وآخر دعوانا